بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے اور عمران خان کی دوسری ضمانت ہے جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچی ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے احتساب عدالت کی بجائے ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بحریہ ٹاؤن کیس کے حوالے سے، کیا اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اعتزاز احسن صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جبری گمشدگیوں اور ان سے جو جبری طور پر پارٹی چھڑوانے کے حوالے سے، اور اس جو کارروائیاں ہیں اس طرح کی ان کے خلاف درخواست دائر کی تھی جس کو رجسٹرار آفس نے مسترد کر دیا تھا۔ اس میں چیمبر اپیل کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سانحہ بلدیہ فیکٹری جو کیس تھا کراچی میں، جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیہ فیکٹری عمل درآمد کیس میں متعلقہ اداروں سے مزید پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری عمل درآمد کیس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی، جس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند پیش ہوئے۔ عدالت میں مفرور اور اشتہاری ملزمان سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ علاوہ ازیں نادرہ حکام کی جانب سے بھی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی۔ نادرہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ مفرور اور اشتہاری ملزمان کا ریکارڈ جو ہمیں فراہم کیا گیا وہ مکمل نہیں ہے۔ فراہم کیے گئے ریکارڈ میں ملزم کے قومی شناختی کارڈ نمبر موجود نہیں۔ ہمیں تمام تر معلومات فراہم کی جائیں تاکہ کارروائی شروع کی جا سکے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر متعلقہ اداروں سے مزید پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت کو 19 دسمبر کے لیے ملتوی کیا۔ عدالت نے مفرور اور اشتہاری ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دے رکھا ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ سندھ بھر میں 50,000 سے زائد ملزمان مفرور اور اشتہاری ہیں۔ سماعت کے بعد ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند نے کہا کہ عدالت میں عمل درآمد رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ 50,000 مفرور اشتہاری ملزمان میں سے 26% کی گرفتاریوں میں ہم کامیابی مل چکی ہے۔ کراچی میں موجود تمام ملزمان پکڑے جائیں گے۔ پولیس میں موجود ملزمان سے متعلق سوال پر ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند نے کہا کہ جو بھی ہیں وہ پکڑے جائیں گے، چونکہ پولیس کے اپنے ایس ایس پی لیول کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ڈی ایس پی لیول کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری ہے۔ ان کے اپنے خلاف اور ان لوگوں کی گرفتاریاں، ان کے ریمانڈ، یہ سلسلہ سندھ پولیس کے اپنے افسران کا جاری ہے۔ جس پر یہ سوال کیا گیا تھا تو جو سینئر افسر تھے سندھ سرکار کے اور سندھ پولیس کے، وہ جواب گول کر گیا، انہوں نے کہا سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف ایک ثاقب نثار جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ڈیم فنڈ کے نام سے ایک فنڈ شروع کیا تھا، اور اس میں عوام نے اس وقت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ اس فنڈ کے حوالے سے چونکہ بہت زیادہ افواہیں پھیلائی جاتی تھیں، آپ کو ثاقب نثار سے کسی بھی طرح سے کوئی گلہ ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کا عدالت چلانے کا جو طریقہ کار تھا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جو ان کے خلاف یہ ایک الزام تھا، ایلیگیشن تھا کہ وہ ڈیم فنڈ کھا گئے ہیں، اور اس پر مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ افواہیں پھیلائی تھیں اور باتیں کرتے تھے، وہ سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ چونکہ جو ڈیم فنڈ، بھلے چیف جسٹس کا یہ اختیار تھا یا نہیں تھا، یہ ارریلیونٹ سوال ہے، اب فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو فنڈ تھا وہ محفوظ کر کے گئے تھے، اور وہ محفوظ فنڈ باقاعدہ طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع ہے۔ اس حوالے سے اب نگران وزیر خزانہ نے سینٹ میں ایک تفصیل جمع کروائی ہے۔ تحریری جواب میں جو نگران وزیر خزانہ ہے شمشاد اختر، انہوں نے تحریری جواب میں کہا ہے کہ 26 جولائی 2023 تک 11 ارب 46 کروڑ 59 لاکھ 37,658 روپے موصول ہوئے۔ سرمایہ کاری پر منافع میں 6 ارب 29 کروڑ 59 لاکھ اور 38,962 روپے حاصل ہوئے۔ فنڈ کی رقوم کی مالیت اس وقت 17 ارب 86 کروڑ 28 لاکھ 76,620 روپے ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو اکاؤنٹ ہے اس سے رقم نکالی نہیں گئی، لیکن منافع ہو رہا ہے۔ جو 11 ارب روپے رقم تھی وہ اب 17 ارب روپے ہو چکی ہے، اور وہ ساری کی ساری ریاست پاکستان کی ہے، چونکہ وہ سرکاری بینک میں موجود ہے۔
اور اس بات کا امکان ہے کہ جیسے بحریہ ٹاؤن میں جو بحریہ ٹاؤن کیس میں جو رقم پڑی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ تقسیم کر دی حکومتوں میں، تو اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ ساری جو رقم ہے یہ ڈیم کے لیے ہی اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کوئی حکم جاری کرے، چونکہ عوام نے اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ وہ کرپٹ حکومتوں کے عیاشیوں کے لیے استعمال ہو، وہ تھی ڈیم فنڈ کے لیے۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر یہ حکومت کو رقم واپس کرتی بھی ہے یا حکومت کو رقم ٹرانسفر کرتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ یہ ڈیم فنڈ کے لیے جو رقم تھی وہ ڈیم کے لیے ہی استعمال ہوگی اور اس سے پاکستان کی عوام کی کوئی بہتری ہوگی، بجائے اس کے آج ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک کے ملازمین کی لاکھوں روپے تنخواہیں ہیں اور کہا گیا کہ جو ہمارے سول یا جو اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ ڈالر میں تنخواہ لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو یہی ہوا ہے، اور ججز جو باہر رہتے ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں وہ ڈالر میں تنخواہ لیتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا کوئی لینا دینا ان سارے موقف میں نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سپریم کورٹ ہے اس کو عوام کے پیسے کا تحفظ کرنا چاہیے، چونکہ عوام نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے لیے پیسے نہیں دیے تھے کہ ان کی جو مرضی آئے وہ کریں، عوام نے ڈیم فنڈ کے نام پہ دیے تھے، نہ ثاقب نثار کو دیے تھے، وہ صرف ڈیم فنڈ کے لیے تھے۔ سپریم کورٹ پہ ایک اعتماد تھا کہ جی جو ہمارے ڈیم کے لیے جو پیسے جمع کروائے جا رہے ہیں اس میں کوئی خرد برد نہیں ہوگی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے معاملے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ درخواست گزار اعتزاز احسن صاحب نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کر دی ہے۔ اپیل میں موقف اپنایا گیا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون سی درخواست قابل سماعت ہے اور کون سی نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ رولز میں رجسٹرار کو درخواست کے قابل سماعت ہونے کے تعین کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اپیل میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ رولز 1980 کے تحت کسی درخواست کے قابل سماعت ہونے کا اختیار عدالت کو ہے۔ اس کیس کو نہ سنا گیا تو یہ پیغام جائے گا کہ لوگوں کا لاپتہ ہونا مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات میں جس عدالتی فیصلے کا سہارا لیا وہ غیر متعلقہ ہے۔ لوگوں کا لاپتہ کرنے کا مقصد اختلافی آواز کو خاموش کرانا یا دبانا ہے۔ اپیل میں استدعا کی گئی کہ رجسٹرار آفس کے 8 نومبر کے اعتراضات کا عدم قرار دیا جائیں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ چونکہ منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ آ چکی ہے اور منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا، ابھی جو فرحت اللہ بابر اور جو باقی لوگ ہیں سینیٹر مشتاق اور ان لوگوں کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی افغان جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کو نکالنے کے لیے ملک سے، تو اس حوالے سے جو درخواست دائر ہوئی تھی تو رجسٹرار آفس نے اس کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے چیمبر اپیل سنی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر رجسٹرار کے اس عمل کو غیر قانونی اور غیر آئینی کہا اور کیس میں جو اوپن کورٹ میں فکس کرنے کا حکم جاری کیا۔ تو اب یہ درخواست چونکہ چیمبر اپیل نے اس وقت اعتراض کے خلاف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سن رہے ہیں تو یہ بہت اہم ہے۔ اور دوسری بات اس کیس میں فریق بنایا گیا ہے، ڈائریکٹ فریق بنایا گیا ہے عمران ریاض خان کو، اس کیس میں شیخ رشید کو فریق بنایا گیا ہے، فروخ حبیب کو فریق بنایا گیا، ان تمام لوگوں کو جو جن کی جبری گمشدگیوں کی خبریں یا مختلف عدالتوں میں باقاعدہ طور پر ریٹ پیٹیشنز فائل کی گئیں جس میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے الزامات لگایا گیا اور وہ تو بعد میں آئے پریس کانفرنس کی اور معاملہ ختم ہو گیا، وہ الگ چیز ہے، لیکن الٹیمیٹ جو الزام تھا، الٹیمیٹ جو ان کا بیانیہ تھا، الٹیمیٹ جو کہا جا رہا تھا کہ جی وہ غائب ہو چکے ہیں یا لاپتہ ہیں، اس حوالے سے چیزوں کا دیکھا جانا بہت ضروری ہے۔ چونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، اس کے اوپر بھی آج تک عمل درآمد نہیں، نہ ہی وہ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں جو وزارت دفاع کی جانب سے اور نگران حکومتوں کی جانب سے دائر کی گئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مقدمات کو کب سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور لطیف خان کھوسہ جو ان کے وکیل ہیں وہ اب تک تو انتظار کرتے رہے کہ نیب عدالت سے یہ جو بار بار تفتیش کا معاملہ ہے یہ ختم ہوگا اور الٹیمیٹ جوڈیشل ریمانڈ جب کیا جائے گا تو ساتھ ہی ضمانت دائر کر دی جائے گی اور وہ ضمانت پھر وہاں توشہ خانہ میں پری اریسٹ بیل ہوگی اور جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس ہے اس میں پوسٹ اریسٹ بیل ہوگی اور اس طریقے سے دونوں مقدمات میں ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ ابھی تو بار بار جو تفتیش کا معاملہ ہے چونکہ 30 دن ریمانڈ کے انہوں نے پورے کرنے ہیں، اب جو ترمیم تھی نیب ایکٹ میں اس میں تو 14 روز ریمانڈ تھا، لیکن انہوں نے بعد میں کوارڈیننس لا کے تو اس میں ریمانڈ کے 30 دن کر دیے تھے، یہ جب عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ شروع ہوا تھا۔ اب یہ اس سلسلے کو
آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس میں اور جو عمران خان کو مزید یہ تفتیش کے نام پہ رکھنا چاہتے ہیں جیل میں، اور یہی سلسلہ وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کے وکیل کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جس میں ایک مقدمے میں ان کی عبوری ضمانت کو بحال کر دیا، اگر تو عبوری ضمانت بحال ہونا بنتی ہے تو وہ پھر سارے مقدمات میں بنتی ہے، اگر نہیں بنتی تو پھر کسی مقدمے میں بھی نہیں بنتی۔ تو یہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے بینچ کا فیصلہ تھا، وہ بڑا ہی دلچسپ تھا کہ ایک مقدمے میں عبوری ضمانت بحال کر دی، دوسرے میں چونکہ گرفتاری ہو چکی تھی، اور وہ گرفتاری بھی انہوں نے دھوکہ دہی سے کی تھی، اور عدالت میں بیان دیتے رہے کہ ہم نے گرفتار نہیں کرنا، اور عدالت میں آرڈیننس پیش کرنے کا بہانہ کرتے رہے، اور پھر انہوں نے جب فائنل سماعت تھی اسے ایک دن پہلے انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے حوالے سے اتنی تگڑی دستاویزات جمع ہو چکی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر پیسے بھی جو متعلقہ حکومتیں ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیے ہیں، تو اس کے بعد لطیف خان کوسہ صاحب کو یہ لگتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے وہاں سے ریلیف لے سکتے ہیں، چونکہ وہاں پر فائل موجود ہے، وہاں پر سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کی حد تک۔ اگر ہم یہاں پہلے ریمانڈ چلتا رہے گا، ریمانڈ ختم ہوگا تو ضمانت میں بھی ایسے ہی تاریخیں بڑھیں گی، تو یہ معاملہ بہت لٹک جائے گا اور کسی صورت بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے ایک بینچ ہے جو سائفر مقدمے کی سماعت کر رہا ہے، تو ان کی یہ خواہش ہے کہ اس بینچ پہ یہ کیس بھی لگ جائے اور دونوں اکٹھے ڈیسائیڈ ہو جائیں۔ سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ لطیف کوسہ کے توسط سے دائر کی گئی اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار تھے، توشہ خانہ وہ جو سزا تھی۔ ٹرائل کورٹ نے عدم حاضری پر ضمانت خارج کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ضمانت خارج کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ عدالت عظمیٰ سے استدعا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ضمانت بحال کرے، اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو گرفتاری کے بعد وہ اس کا عدالت میں پیش ہونا کوئی اپنا مرضی نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ ریاست کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، ریاست کی مرضی کہ وہ پیش کرے یا نہ کرے۔ ایسے حالات میں جو عبوری ضمانتیں ہیں ان کو کسی بھی صورت میں خارج نہیں ہونا چاہیے، ان کو عبوری ضمانتوں کو منظور ہونا چاہیے، اور عبوری ضمانتوں کو میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اور ساتھ یہ جو ہماری عبوری ضمانت ہے اس کو بھی بحال کیا جائے، نیب کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔